جن لوگوں کو مواقع ہو وہ سارے علوم کو پڑھیں، بظاہر و شکل و تب بھی، تاکہ ان کا یقین بڑھے، وہ قرآن کے اشاروں کو سمجھیں، وہ قرآن کی زیادہ جامع معنویت کو اخذ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن ماجہ جو کہ سیاہ کی ایک کتاب ہے، اس میں یہ حدیث آئی ہے کہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں علم سے مراد علم دین ہے، مگر یہ صحیح نہیں۔ اس کی تشریح قرآن کی آیت سے ہوتی ہے کہ قرآن میں پہاڑوں اور دوسرے فطرت کے واقعات کا ذکر ہے، اور پھر فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو یہاں صاف طور پر ہے کہ علوم فطرت کے جاننے والوں کو علماء کہا گیا ہے۔ یہ بالکل مبنی بالعقل بات ہے، کیونکہ قرآن میں بہت سے حوالے ایسے ہیں جن کا تعلق تاریخ سے، سائنس سے اور دوسرے سیکولر علوم سے ہے، تو اس کو کیسے سمجھے گا مسلمان؟ قرآن کو ماننے والے سمجھے کہ نہیں؟ مثلاً فرعون کے بارے میں ہے کہ وہ اس کا باڈی موجود ہے۔ اس طرح کئی قرآن میں اس طرح کے بہت سے حوالے ہیں جن کا تعلق تاریخ سے ہے، سائنس ہے یا دوسرے سیکولر علوم سے۔ تو ان آیات کی تفسیر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کے پیرو دوسرے علوم کو بھی سمجھیں، پڑھیں، تاکہ قرآن کی ان آیتوں کو زیادہ واضح طور پر سمجھ سکیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو قرآن صرف عقیدے کی کتاب بنا رہے گا، عقیدے کی، وہ ریزن کی کتاب نہیں بنے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ طلب العلم فریضہ میں علم کا لفظ کسی محدود معنی میں نہیں ہے، بلکہ جامع معنی میں ہے۔ اس میں سارے علوم آتے ہیں۔ دینی یعنی علم سے مراد دینی علم معنی کیا؟ آپ سے فقہ کو پڑھیں گے، بس کچھ اور نہیں پڑھیں گے۔ لیکن فقہ کو پڑھنے سے آپ قرآن کی آیتوں کو پوری شکل میں سمجھ نہیں سکتے۔ تو قرآن کی وہ آیتیں جو دوسرے شعبوں سے تعلق رکھتی ہیں، وہ آپ کے لیے عقیدہ بنی رہے گی، عقیدہ، وہ آپ کے لیے عقل پر، ریزن پر مبنی آیت نہیں بنے گی۔ تو آپ کا یقین بہت کم رہے گا، قرآن کے بارے میں آپ یقین بہت کم رہے گا، بہت ہی لمیٹڈ دائرے میں رہے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جن لوگوں کو مواقع ہو وہ سارے علوم کو پڑھیں، بظاہر و شکل علوم تب بھی، تاکہ ان کا یقین بڑھے، وہ قرآن کے اشاروں کو سمجھیں، وہ قرآن کی زیادہ جامع معنویت کو اخذ کریں۔ تو سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث جو ابن ماجہ میں آئی ہے بہت ہی انقلابی حدیث ہے،
وہ یہ حکم دیتی ہے کہ اسلام کے پیرو یا قرآن کو ماننے والے زیادہ بڑے پیمانے پر دین کو اور قرآن کو سمجھ سکیں. قرآن ان کے لیے صرف عقیدے کی کتاب نہ ہو بلکہ وہ ریزن کی کتاب ہو, عقل پر مبنی مدلل کتاب ہو. اس طرح دین ایک مکمل طور پر ایک عقلی دین بن جاتا ہے. دین صرف عقیدے کا مذہب نہیں رہتا بلکہ وہ علم کا مذہب بن جاتا ہے, وہ عقل کا مذہب بن جاتا ہے, وہ ریزن بیسڈ مذہب بن جاتا ہے. اور انسان جیسی مخلوق جو عقل رکھتی ہے, دماغ جس کے اندر ہے, تو وہ اس ایسی کتاب پر یقین کیسے بنائے گا جس میں ایسی آیتیں ہوں جس کو وہ سمجھتے ہی نہ ہو. تو صرف عقیدے کی کتاب بنے گا اسلام کے لیے قرآن, وہ دلیل کی کتاب نہیں بنے گا. تو جب دلیل کی کتاب نہیں بنے گا تو یقین بھی نہیں آئے گا. عقیدے کی سطح پر مانیں گے تو رسمی طور پر مان لیں گے, لیکن یقین کی سطح پر اس کو دریافت کرنے سے وہ لوگ محروم رہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے یہ بہت ہی جامع معنی میں ہے. وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مسلمان تمام علوم کو پڑھے, یہ مطلب نہیں ہے, لیکن جن کو مواقع ہو, جو پڑھ سکتے ہو, وہ ضرور پڑھیں. وہ کسی علم کو, دینی علم, کسی علم کو سیکولر علم سمجھ کر الگ نہ کر دیں. سیکولر علم بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا دینی علم, قرآن کو, حدیث کو سمجھنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام میں سیکولر علم اور دین علم کی تفریق نہیں ہے. اسلام میں دینی علم اور سیکولر علم کی تفریق نہیں ہے. ہر علم علم ہے. ہر علم میں معرفت ملتی ہے, ہر علم سے یقین بڑھتا ہے, ہر علم سے قرآن کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. تو تمام علوم کو جن لوگوں کو مواقع ہو وہ ضرور پڑھیں, وہ ان کے زبانوں کو پڑھیں جس زبانوں میں ان کی کتابیں آئی ہیں. مثلا موجودہ زمانے میں انگلش پڑھیں, دین کو, قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے وہ عربی پڑھیں, تو سیکولر علوم کو سمجھنے کے لیے وہ انگلش پڑھیں. یہ سب اس میں شامل ہے. جب قرآن کے پیرو ایسا کریں گے یا دین کے پیرو ایسا کریں گے تبھی ان کے اندر گہرا یقین, اعلیٰ معرفت آئے گی, ورنہ ان کے لیے دین ایک رسمی دین بن جائے گا. ان کے لیے وہ یقین کا سرچشمہ نہیں بنے گا. دین کو آپ کے یقین کا سرچشمہ ہونا چاہیے, صرف رسمی عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. یہ سب بھی اس میں شامل ہے. تو جن لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد علم دین ہے, انہوں نے اس حدیث کو ایک ریڈیوسڈ فارم میں لیا, ایک کمتر معنی میں لیا. اور کمتر معنی میں لینا یہ کسی کے لیے کسی کو حق نہیں ہے. کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ قرآن کو, سنت کو, حدیث کو کمتر معنی میں لے, یہ کسی کو حق نہیں ہے. اگر ایسا کیا جائے گا تو دینداری بھی ایک کمتر چیز بن کر رہ جائے گی, ایک رسمی چیز, وہ گہری دینداری نہیں بن سکتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.